کے رو رہا ہے، ایک ہی بات کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا رات کو پھر میں طواف کے لیے آیا تو یہ کعبے کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرماتے میں صبح آیا پھر میں نے دیکھا یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 7 دن گزر گئے، یہ آدمی کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے آہوزاری کر رہا ہے اور رو رو کے یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو 7ویں دن میں نے اس کو کہا بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بتا تو نے وہ کون سا گناہ کیا ہے جو ابھی تک تجھے معافی نہیں ملی؟ تو اس نے کہا درویش میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی معافی مجھے کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ فرمایا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور میں شراب پی کے گھر آیا۔ سمجھ آ رہی؟ میں شراب پی کے گھر آیا، روزہ تھا، دن کا وقت تھا۔ میں نے ماں کو کہا کہ اماں میرے لیے روٹی بنا، روٹی بنا۔ ماں دیندار تھی، صالح تھی، پرہیزگار تھی، متقیہ تھی۔ اس نے کہا بیٹے میرا روزہ ہے، تیرے لیے روٹی پکا کے میں کل مصطفیٰ کریم کے سامنے کیسے جاؤں؟ میں نہیں پکا سکتی۔ کہتا اس نے تھوڑی اونچی آواز سے پھر مجھے کہا، میں نے اونچی آواز سے کہا کہ اماں اٹھ، روٹی تو تجھے پکانی پڑے گی۔ شراب کے نشے میں تھا۔ یہ گناہگار بات سناتا ہے اور معین الدین چشتی سنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر، اس نے کہا نہیں روٹی نہیں پکانی۔ کہتے پھر میں نے اپنی ماں کو گد سے پکڑا۔ کس سے پکڑا؟ کھینچتے کھینچتے میں نے ماں کو کمرے سے باہر نکالا۔ میں نے کہا چلو میرے لیے روٹی بناؤ۔ ماں نے کہا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں؟ کہتے تنور میں نے جلایا اور اس کے قریب کھینچتے ہوئے ماں کو لایا کہ روٹی پکا۔ اس نے کہا نہیں۔ کہتے دونوں ہاتھوں سے میں نے ماں کو اٹھایا اور تنور کے اندر اس کو ڈال دیا۔ وہ چیختی رہی، چرلاتی رہی، شور مچاتی رہی۔ میں تو بھاگ گیا، محلے والوں نے میری ماں کو نکالا، نچلا دھڑ اس کا جل گیا تھا۔ جس وقت سے میری ماں کا جسم جلا ہے اس وقت سے میرا چین، میرا سکون، میرا سرور تباہ ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا مکے آ جاؤ۔ 7 دن ہو گئے کعبے سے لپٹا ہوا چپٹا ہوا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر، آواز آتی ہے تو معافی کے لائق نہیں ہے۔ تو معافی کے لائق نہیں ہے۔ معین الدین یہ قصہ بھی سنتا رہا اور زاروں قطار روتا بھی رہا۔ ہم اس لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے دکھوں کا ازالہ کرتے ہیں، ہماری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ہمیں ایک مرہم عطا کرتے ہیں جس سے ہمیں اچھا راستہ اور سکون ملتا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے گھر بتایا۔ وہ لڑکا اور معین الدین چشتی ماں کے پاس آئے، دروازہ بند تھا، ماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دستک دی، کہا کون ہے؟
رہی ہے؟ معین الدین کہتے ہیں میری چیخیں نکل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دیا میں معین الدین چشتی ہوں، علی کی آل ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، حسین کا پوتا دوتا ہوں۔ دروازہ کھولا ماں، دیکھا اندر چارپائی پہ زخموں سے چور و چور ماں پڑی ہوئی تھی، جسم جلا ہوا تھا۔ ماں نے کہا میں اسے معاف نہیں کروں، اس نے روزہ میرا تھا اور فرضی روزہ تھا اور اس نے یہ ظلم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اس بات پہ اگر توبہ بھی کرتا رہے، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے کرتا رہے، تب بھی تجھے معافی نہیں ملے گی جب تک تجھے ماں اور باپ معاف نہیں کریں۔ میرا دل کہتا ہے میں آپ کو ایسی باتیں سناؤں۔ عشق نبی تو آپ نے سنا، اللہ آپ کے مقدر میں ہمیشہ لکھ دے، پیار بھری محفلیں، مگر جس طرح میرے کریم چاہتے ہیں اس طرح تو بننا چاہیے نا۔